السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک ان ایکسپلینیبل کہانی سنانے جا رہی ہوں، جس کو نہ ہی انسانی دماغ قبول کرتا ہے اور نہ میڈیکل سائنس اور نہ ہی جدید تحقیق۔ ایسی ہی ایک کہانی سنتے ہیں اعظم صاحب کی زبانی۔ اور آپ بھی اپنی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو عمر بھر انسان بھول نہیں پاتا۔ ایسا ہی ایک پراسرار واقعہ میرے ساتھ 30 سال پہلے پیش آیا۔ میرا نام اعظم ہے اور میں حیدرآباد کا رہائشی ہوں۔ ابھی میری عمر 55 سال ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 25 سال تھی اور میں اپنی بیوی اور 3 سالہ بیٹی کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ دسمبر کی ٹھنڈی صبح کا وقت تھا۔ مجھے جاب پر جانے کے لیے تیار ہونا تھا۔ میری بیوی نے میرے نہانے کے لیے گرم پانی کر کے بیڈ کے کنارے رکھ دیا تاکہ میں واش روم میں استعمال کر لوں۔ ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنی 3 سالہ بیٹی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بکلا کر اٹھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ میری جان سے پیاری بیٹی کھولتے ہوئے پانی میں اتر گئی، یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے فوراً اسے گود میں اٹھایا، لیکن اتنی دیر میں اس کا نچلا حصہ گرم پانی سے جھلس چکا تھا۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو اسپتال لے کر بھاگے، لیکن اسپتال آبادی سے کافی فاصلے پر تھا۔ پہنچتے ہی اسے فائر وارڈ میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کے باوجود پر امید نہ تھے، کیونکہ میری بیٹی بہت ہی کم عمر تھی اور اس کا جسم 60% جھلس چکا تھا۔ اسے اتفاق کہیں یا کچھ اور، اس وقت فائر وارڈ پورا خالی تھا۔ صرف ایک روم میں میری بیٹی موجود تھی۔ فائر وارڈ دیکھنے میں بہت پراسرار اور رونا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میں اور میری بیوی اتنے پریشان تھے کہ ہم نے اس ماحول کو نظر انداز کر دیا۔ اسپتال میں ایک فرد مریض کے ساتھ ٹھہر سکتا تھا، اس باعث میں نے اپنی بیوی کو اس کی امی کے ہاں بھیج دیا اور خود اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھا رہا۔ ہر تھوڑی دیر بعد ایک نرس آتی اور بیٹی کو چیک کر کے چلی جاتی۔ دسمبر کی رات بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ رات میں بارش شروع ہو گئی۔ کمرہ پہلے ہی پراسرار معلوم ہو رہا تھا، پھر بارش اور سناٹا، یہ سب بہت ڈراؤنا ماحول بنا رہے تھے۔ رات کے 12 بجتے ہی ایک نرس اچانک کمرے میں آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ نرس تو نہیں جو دن میں آ رہی تھی، اور اس نے اتنے زیورات کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میں خود سے ہی ہم کلام ہوتا رہا۔ میری نظر اس سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ سیدھا چلتے ہوئے میری بیٹی کے پاس آ کر رکی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، مگر میری زبان اس کی آنکھوں کے روب و جلال سے گم ہو کر رہ گئی۔ نہ ہی پیر اٹھایا جا رہا تھا، جیسے معلوم میں سکتے میں آ گیا ہوں۔ میں اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ایک بڑا سا انجیکشن نکالا، جو اتنا بڑا تھا جیسے کسی جانور کو لگایا جا رہا ہو۔ اس میں سیاہ رنگ کا محلول تھا۔ میں بس یہ منظر دیکھ سکتا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ انجیکشن اس نے میری بیٹی کے انجیکٹ کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دھیمے قدموں سے روم سے باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی میں اپنے ہوش میں آیا اور بیٹی کو چومنے لگا۔ وہ بہت پرسکون سو رہی تھی۔ 4 دن تک وہ مسلسل آتی رہی۔
ان 4 دنوں میں میری بیٹی کی طبیعت حیران کن طور پر ٹھیک ہوتی رہی اور میں بہت خوش تھا، اور ڈاکٹر بھی بہت حیران تھے اور پر امید تھے کہ اب انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جب بھی وہ آتی میرے اوپر سکتہ سا طاری ہو جاتا، بس آنکھیں وہ منظر دیکھ پاتی۔ 5ویں دن جب دوپہر میں دن والی نرس آئی تو میں نے اس سے رات والی نرس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے تعجب سے جواب دیا، ایسی تو کوئی نرس نہیں ہے، فائر وارڈ میں صرف میں ہی ہوں بس۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی یا وہم ہوا ہوگا۔ اس کی حیرت پر مجھے بھی بہت تعجب ہوا کہ آخر وہ نرس کون تھی جو رات میں آتی ہے۔ اس رات وہ نرس نہیں آئی۔ میں اس کا انتظار کرتا رہا کیونکہ جب سے وہ آ رہی تھی میری بیٹی کی طبیعت بہت جلدی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب 2 دن ہو گئے وہ نہیں آئی۔ میں اس کا انتظار بے چینی سے کرتا رہا۔ جب 4-5 دن گزر گئے، اس دوران میری بیٹی کی حالت بہت ناساز ہو گئی۔ اب ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا کہ آپ انہیں کہیں اور لے جائیں۔ جب میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا تھا تب کوریڈور میں وہی عورت مجھے بالکل ساکت کھڑی نظر آئی، مانو جیسے کوئی مجسمہ، اور اس کی آنکھیں جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو کہ فکر مت کرو، تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب میں اپنی بیٹی کو لے کر اسپتال کے مین گیٹ تک پہنچا ہی تھا تو وہاں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم وزٹ کے لیے آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر حال دریافت کیا تو میں نے اپنی بیٹی کی ساری حالت بتا دی۔ انہوں نے اپنے کلینک کا کارڈ مجھے دیا اور آنے کا کہا۔ میری بیٹی کا وہاں علاج بہت اچھا ہوا اور الحمدللہ وہ جلدی ہی ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے کو 30 سال گزرنے کے بعد بھی وہ واقعہ میں نہیں بھول سکا کہ وہ آخر کون تھی جو میری بیٹی کی مدد کرتی رہی۔ یہ واقعہ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میری عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کہتے ہیں نا، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔